السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی طرف الحفظ والعزیمت فیہ ان یحفظ المسموع الى وقت الاداء۔ بتایا تھا کہ تین اطراف ہیں: طرف سماع، طرف حفظ، طرف عدالت۔ طرف سماع کی تفصیل ما قبل میں گزری، اب یہاں سے دوسرا طرف حفظ کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس کو مؤخر اس وجہ سے کیا کہ حفظ سماع کے بعد ہی ہوتا ہے، کہ سننے کے بعد ہی یاد کرنا ہوتا ہے، اس لیے سماع کو پہلے ذکر کیا اور حفظ کو بعد میں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، عزیمت اور ورخصت۔ طرف حفظ میں عزیمت یہ ہے کہ وہ انسان مسموع کو یاد کر لے وقت سماع سے، اور کب تک یاد رکھے؟ ادائیگی کے وقت تک، سننے کے وقت سے لے کر اس وقت تک مسموع کو یاد کر کے رکھے جب تک کہ وہ دوسرے تک اس کو ادا کرے، کتاب پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ مسموع کو وقت سماع سے وقت ادا تک یاد رکھنا لازم و ضروری ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حدیث میں کسی کتاب کو جمع نہیں کیا ہے، چونکہ اس میں بہت زیادہ رعایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بیٹا اس کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل بھی کہ امام اعظم رعایت نہیں کر سکتے تھے، ایسا بالکل بھی گمان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ احتیاطاً انہوں نے اس سے بچتے ہوئے اس کو جمع نہیں کیا ہے، اور کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے روایت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی بنیاد پر کہ امام اعظم نے کتاب کوئی حدیث میں جمع نہیں کی، کوتاہ متعصبین جو لوگ ہیں اور جو تعصب پرست لوگ ہیں انہوں نے امام اعظم پر لعن طعن کیا ہے کہ امام اعظم علم حدیث میں ماہر نہیں تھے۔ ذرا سوچئے، جو اتنا بڑا امام ہے جو تمام مسائل کا استنباط کرتا ہے، جس کے علم کا یہ عالم کے اندازہ لگانا مشکل کہ اس کو علم حدیث کے بارے میں کچھ درایت اور فہم حاصل نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علم حدیث میں کسی کتاب کو ترتیب نہ دینا یہ صرف اس احتیاط کی بنیاد پر تھا کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو، والثانی طرف الحفظ، اور دوسری قسم طرف حفظ ہے، والعزیمت فیہ ان یحفظ المسموع من وقت السماع الى وقت الاداء، اور عزیمت اس میں یہ ہے کہ مسموع کو یاد رکھے سماع کے وقت سے ادائیگی کے وقت تک، ولم یعتمد علی الکتاب، اور کتاب پر بھروسہ نہ کرے۔ ولہذا، اسی وجہ سے کہ اتنا شدید احتیاط ضروری ہے، یاد رکھنا ضروری ہے، امام اعظم نے جمع نہیں کیا کتاباً فی الحدیث، کسی کتاب کو حدیث میں۔ ولم یستجز الروایہ باعتماد الکتاب، اور روایت کو جائز نہیں قرار دیا کتاب پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ وکان ذلک سببا لطعن المتعصبین القاصرین علی یوم الدین، اور یہ سبب بن گیا متعصب کوتاہ لوگوں کا قیامت تک کے لیے۔ ولم یفہموا ورعہ، اور انہوں نے امام اعظم کے ورع اور تقوی کو نہیں پہچانا، اور ان کے عمل اور ان کی ہدایت کو نہیں جانا۔ یہ نہیں دیکھا کہ امام اعظم کتنے ورع اور تقوی والے تھے، ہے نا، کس قدر کثیر مسائل کا استنباط کرنے والے تھے، تو ظاہر بات ہے ان مسائل کا استنباط جو کرتے تھے وہ احادیث اور قرآن کی بنیاد پر ہی تو کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو حدیث کا علم ضروری طور پر تھا، ہے نا۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے کسی کتاب کو ترتیب نہیں دی۔ ارے امام اعظم تو بڑے امام ہیں، ہے نا،
ان کے جو شاگرد تھے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عالم یہ تھا، پڑھا ہوگا کسی جگہ پر شاید آپ حضرات نے، کہ ان کو 20,000 موضوع احادیث یاد تھی، 20,000 موضوع احادیث یاد تھی امام ابو یوسف کے. تو ذرا سوچو جو صحیح احادیث ہے وہ کس قدر یاد ہوں گی، اور جب امام ابو یوسف کا عالم یہ ہے تو امام اعظم کا عالم کیا ہوگا. اس کی بنیاد پر تعاون نہیں کیا جا سکتا. یہ عزیمت ہے. فرماتے ہیں ورخصت ان یعتمد الکتاب، اور طرف حفظ میں رخصت یہ ہے کہ کتاب پر اعتماد کرے. کتاب کا کہ حدیث کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جب حدیث کو دیکھے تو اس کو یہ یاد آ جائے کہ میں نے یہ حدیث فلاں جگہ پر فلاں شیخ سے فلاں وقت میں سنی تھی، یہ مجلس درس تھی، اور اس درس کی مجلس میں کیا کیا گزرا تھا، تمام باتیں اس حدیث کو دیکھ کر یاد آ جائیں. یہ ہے. اور اگر اتنا بھی اس کو یاد نہیں آتا، سبق پڑھا درسگاہ میں پتہ ہی نہیں پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا، تو یہ حجت نہیں بنے. لیکن حدیث کو دیکھ کر یہ یاد آ جانا چاہیے کہ حدیث کس وقت میں سنی تھی، کہاں سنی تھی، کس سے سنی تھی، حدیث جب سنی تھی تو کون کون لوگ حاضر تھے، اس مجلس میں کیا کیا کلام گزرا تھا، کیا کیا باتیں ہوئی تھی، تو حجت بنے. ورخصت، اور رخصت ان یعتمد الکتاب، کی کتاب پر اعتماد کرے، فإن نظر فیہ، تو اگر اس میں غور و فکر کرے، وتذکر سماعہ، اور اس کو یاد آ جائے، سماعہ، اور اس کو یاد آ جائے اس کا سننا، اور مجلس درس، وما جرى فیہ، اور جو مجلس درس میں گزری، حج یکون حجہ، تو یہ حجت بنے گا. والا فلا، ورنہ تو نہیں، اے ان لم یتذکر ذلک، یعنی اگر یہ اس کو یاد نہ آئے، فلا یکون حجہ عند ابی حنیفہ، تو یہ امام اعظم کے نزدیک حجت نہیں بنے گا. سواء کان خطہ او خط غیرہ، چاہے تو وہ اس کی اپنی تحریر ہو چاہے غیر کی تحریر ہو، اگر یاد نہیں آتا ہے تو حجت نہیں بنے گا. وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک، یجوز لہ الروایہ، اس کے لیے روایت کرنا جائز ہے، ویجب العمل بہا، اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. وعند انس یجوز الاعتماد، اور امام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ ہے کہ خط پر اعتماد کرنا جائز ہے. خط سے مراد تحریر، اس تحریر پر اعتماد جائز ہے. کب؟ ان کان فی یدہ، جب کہ وہ کتاب، وہ رسالہ اس کے اپنے پاس ہو، اپنے قبضے میں ہو، او فی ید امینہ، یہ کسی امانت دار آدمی کے پاس ہو، دیندار آدمی ہے اس کے پاس ہے، جس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اس میں تبدیلی کرے گا، ایسے انسان کے پاس ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے اس پر اعتماد کرنا، ان کان فی ید غیرہ، اگر وہ اس کے علاوہ کے قبضے میں ہے، لأنہ لا یؤمن التغیر، اس لیے کہ وہ اب تغیر و تبدل سے مامون نہیں ہے. وان محمد، اور اسی میں امام محمد کا مذہب یہ ہے، یجوز العمل بالخط، تحریر پر عمل کرنا جائز ہے. وإن لم يكن في يده، اگرچہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کے قبضے میں نہ ہو. فذهب إليه رخصة تيسيرا على الناس، تو وہ اس میں رخصت پر گئے ہیں لوگوں پر آسانی کے لیے، یعنی انہوں نے اس میں رخصت پر عمل کیا ہے، اور آسانی کے طور پر یہ کہا ہے کہ اگر کسی کی کوئی تحریر ہے اور اگرچہ اس کے پاس نہیں ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر عمل کرنا، اس پر اعتماد کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک یہ دوسرا جو طرف ہے، طرف حفظ، اس کی دو قسمیں عزیمت اور رخصت کا بیان ہے. والثالث طرف الادا، اور تیسرا کیا ہے؟ طرف ادا ہے، یہ آخری ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، عزیمت اور رخصت. فرماتے ہیں والعزیمت فیہ، اور طرف ادا میں عزیمت یہ ہے، ان یؤدی، کہ وہ ادا کر دے، علی الوجہ الذی سمع بلفظہ ومعنی، اسی طریقے پر جیسے کہ اس نے لفظ اور معنی کو سنا ہے. جیسے اس نے سنا ہے، یعنی اللہ کے رسول سے حدیث کو سنا، تو جن الفاظ کے ساتھ ان حدیث کو سنا ہے یا جن معانی کو اس حدیث سے اس نے سمجھا ہے، بعین ہی ویسا ہی دوسرے کو پہنچا دے، بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ اسی دوسرے تک ادا کر دے، تو یہ طرف ادا میں عزیمت ہے. ٹھیک. والرخصت، اور طرف ادا میں رخصت یہ ہے کہ اس کی نقل بالمعنی کرے. پڑھتے ہو حدیث کی کتاب بیٹا ہے نا، تو نقل بالمعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو نقل بالالفاظ ہوتی ہے، جیسے جو الفاظ اللہ کے رسول نے فرمائے بعین ہی انہی الفاظ کو نقل کرنا. اور نقل بالمعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی نے اس حدیث کو سنا، الفاظ تو اللہ کے رسول کے ذکر نہیں کیے، لیکن ان الفاظ کا جو مفہوم اور معنی تھا، اس مفہوم اور معنی کو اپنی عبارت اور الفاظ میں نقل کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ طرف ادا میں رخصت ہے. کیا بیٹا رخصت کیا ہے؟ کہ اس کی نقل بالمعنی کرے. فرماتے والرخصت ان ينقله بمعنی، اور رخصت یہ ہے کہ اس کو نقل کرے معنی کے ذریعے، اے بلفظ آخر. کیا مطلب؟ یعنی دوسرے الفاظ میں یؤدی معنی الحدیث، حدیث کے معنی کو ادا کر. وہذا صحیح عند العامہ. اب رہا یہ کہ الفاظ کو المعانی کو دوسرے الفاظ میں ادا کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟
بس ہماری بھی نہیں کہ اللہ کے رسول کے الفاظ کو نہ ذکر کر کے اس کی جگہ دوسرے الفاظ میں اس مفہوم کو بیان کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے عام علماء کا مذہب یہی ہے کہ نقل بالمعنی جائز ہے، نقل بالمعنی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام جب حدیث بیان کرتے ہیں، کتابوں میں بھی آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال کذا، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا۔ قضا کہنے کا مطلب یہ کہ الفاظ یہ نہیں تھے اس جیسا مفہوم، ٹھیک ہے؟ یا کسی حدیث میں لکھا ہوتا او قریبا منہ او کما قال، اس طریقے کے جو الفاظ ذکر کرتے ہیں صحابہ کرام، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نقل بالمعنی ہے، الفاظ کے ذریعے اس مفہوم کو بیان کیا۔ وہذا صحیح عند العامہ، اور یہ صحیح ہے عام علماء کے نزدیک، لأن الصحابہ كانوا يقولون قال كذا او قریبا منہ او نحوہ، اس لیے کہ صحابہ کرام کہتے تھے قال کذا، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، او قریبا من، یہ اس سے قریب فرمایا، او نحوہ من، یہ اس کے مثل فرمایا۔ وعند البعض لا يجوز، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، نقل بالمعنی جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول کے کلام کے جو الفاظ ہیں ان کو چھوڑ کر دوسرے الفاظ میں اس معنی کو بیان کریں یہ جائز نہیں ہے، یہ بعض کا قول ہے۔ وعند البعض لا يجوز، اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے، لأنه مخصوص بجوامع الکلم، اس لیے کہ یہ مخصوص ہے جوامع کلم سے، فلا یؤمن فی النقل بالمعنی من الزیادتی والنقصان، تو وہ مامون نہیں ہوگا نقل بالمعنی کرنے میں زیادتی اور نقصان سے۔ کیا مطلب؟ کہیں زیادتی ہو جائے گی نقل بالمعنی کرنے میں، کہیں کمی ہو جائے گی، تو اس لیے نقل بالمعنی جائز نہیں ہے۔ والحق هو التفصیل الذي ذکرہ المصنف، اب بیٹا دو باتیں سامنے آئیں، عام علماء کا مذہب یہ ہے کہ نقل بالمعنی جائز، لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نقل بالمعنی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مخصوص ہے جوامع کلم کے ساتھ۔ جوامع کلم کا مفہوم آگے آ رہا بیٹا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب صحیح بات کیا ہے کہ نقل بالمعنی جائز ہے یا نہیں، کس کے بعد مذہب پر عمل کیا جائے؟ تو اب یہاں سے مصنف نور الانوار فرماتے ہیں کہ حق وہ بات ہے جس کو مصنف منار نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے والحق هو التفصیل الذي ذکرہ المصنف بقولہ، اور حق وہ تفصیل ہے کہ جس کو ذکر کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے۔ اب سنو بیٹا، فرماتے ہیں اگر حدیث محکم ہو، کیا ہو؟ حدیث محکم ہو، محکم جانتے ہو یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے محکم ہے، محکم ہے، تو اگر وہ محکم ہے اور اس کے اندر غیر کا احتمال نہیں، محکم کے اندر غیر کا احتمال ہوگا ہی نہیں، محکم متشابہ پڑھی نا، وہی محکم ہے یہ، تو وہ اس کے اندر چونکہ غیر کا احتمال نہیں ہوتا، اگر وہ حدیث محکم ہے تو اس کی نقل بالمعنی جائز ہے، نقل بالمعنی جائز ہے محکم کی، لیکن بیٹا ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک جو چاہے محکم حدیث کی نقل بالمعنی کر دے، ہر ایک کے لیے نہیں، بلکہ اس انسان کے لیے کہ جس کو لغوی معانی میں مہارت تامہ حاصل ہے۔ کیا لغت کے معانی میں، لغت میں مہارت تامہ، لغت عربی میں مہارت تامہ حاصل ہے، اس لیے کہ اس کو مہارت تامہ حاصل ہے تو اب اس پر اس کے معانی مشتبہ نہیں ہوں گے، جب معانی میں اشتباہ پیدا نہیں ہوگا تو اب زیادتی اور نقصان کا احتمال بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسا انسان کہ جس کو وجوہ لغت میں مہارت حاصل ہے اس کے لیے محکم کا نقل بالمعنی جائز، ہر ایک کے لیے نہیں، صرف اسی کے لیے، ٹھیک؟ فَإِنْ كَانَ مُحْكَمًا، تو اگر وہ محکم ہے، لا يحتمل غیر، غیر کا احتمال نہیں رکھتا، يجوز نقلہ بالمعنی، تو نقل بالمعنی جائز ہے، لمن لہ بصر فی وجوہ، بصر سے مراد یہ آنکھ نہیں ہے، مراد مہارت، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کہ جس کو مہارت و لغت کے وجوہ میں، کیوں؟ اذ لا يشتبہ معناہ علیہ، اس لیے کہ اس پر اس کے معنی مشتبہ نہیں ہوں گے، بحیث یحتمل الزیادۃ والنقصان، اس اعتبار سے کہ وہ زیادتی و نقصان کا احتمال رکھے۔ ایک صورت وَإِنْ كَانَ ظاہر، اور اگر حدیث ظاہر ہو ایسا کہ وہ غیر کا احتمال رکھتا ہے، احتمال کیسا ہوتا ہے اس کے اندر؟ بئی طور کہ وہ عام ہے تو تخصیص کا احتمال ہوگا، ہر عام میں تخصیص کا احتمال رہتا ہے، یا حقیقت ہے تو اس میں مجاز کا احتمال ہوگا، حقیقت میں مجاز کا احتمال ہوتا ہے، تو اگر وہ ظاہر ہے غیر کا احتمال اس کے اندر ہوتا ہے تو کیا اس ظاہر حدیث کی نقل بالمعنی جائز ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں اس کی نقل بالمعنی جائز نہیں ہے، ظاہر کی نقل بالمعنی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں غیر کے بھی احتمال موجود ہوتے ہیں، غیر کا احتمال موجود ہوتا ہے، تو اب ظاہر کا نقل بالمعنی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ہاں اگر کوئی فقیہ آدمی ہے، فقیہ مجتہد ہے، فقیہ ہے مجتہد ہے، تو فقیہ کے لیے، مجتہد کے لیے ظاہر کی نقل بالمعنی کرنا بھی جائز، اوروں کے لیے تو جائز نہیں ہے، لیکن فقیہ مجتہد انسان کے لیے
ظاہر کی نقل بالمعنی بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مراد پر واقف ہو جائے گا کہ اس ظاہر کی مراد کیا ہے، اگرچہ غیر کا بھی احتمال ہے لیکن صحیح مراد کیا ہے، مجتہد اس پر واقف ہوگا۔ جب واقف ہوگا تو اس مراد کی واقفیت کے اعتبار سے اس کی نقل بالمعنی کر سکتا ہے، لہذا اب حدیث کے معنی میں خلل واقع نہیں ہوگا۔ مثال بتائیں، جیسے کہ ایک قول ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین بدلے وہ اس کو قتل کر دو، جو اپنا دین بدلے مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو، قتل کر دو۔ تو بیٹا من یہ تو عموم کے لیے آتا ہے، پڑھا آپ نے کیا عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب اگر اس کا لفظی اور ظاہری معنی دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اپنے دین کو بدلے کفر کرے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ تو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کچھ اور آ رہا ہے آپ کے؟ یہ آ رہا نا؟ لیکن عورت کو اس حکم سے خاص کیا گیا ہے، عورت کو اس حکم سے خاص کیا گیا کہ عورت کو فوراً قتل نہیں کیا جائے گا، فوراً قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب بیٹا اس بات کو تو مجتہد ہی جانے گا، فقیہ جانے گا، جو عربی کا جاننے والا وہ تو سیدھا رہے، من کلمہ عموم کے لیے آتا ہے، اس لیے اس حدیث کی نقل بالمعنی کرو کل من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اب نقل بالمعنی کرنے میں خلل واقع ہوگا کہ نہیں؟ عورت کی اس سے تخصیص ہے، اس نے ہر ایک کے لیے اس کی نقل بالمعنی جائز نہیں ہوگی، صرف مجتہد کے۔ ٹھیک؟ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا، اور اگر وہ ظاہر ہے، يَحْتَمِلُ غَيْرَ، غیر کا احتمال لگتی ہے، بِأَنْ يَكُونَ عَامًا، بَإِن طور کے حدیث عام ہے، يَحْتَمِلُ التخصیص، تخصیص کا احتمال لگتی ہے، او حقیقہ، یہ حقیقت ہے، مجاز کا احتمال ہے، فَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْمَعنَى، تو اس کی نقل بالمعنی جائز نہیں ہے، إِلَّا لِلْفَقِيهِ الْمُجْتَهِدِ، مگر فقیہ مجتہد کے لیے، لأنه يقف على المراد، اس لیے کہ یہ مراد پر واقف ہوگا، فلا يقع الخلل في نقل بمعنى، تو اس کے نقل بالمعنی کرنے میں خلل واقع نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کا قول ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، کلمۃ من عامہ، کلمہ من عام ہے تو خص منها المرأة، اس سے عورت کو خاص کیا گیا ہے۔ فإن نقلہ ناقل، تو اگر اس کو کسی نقل کرنے والے نے نقل کیا، ویقول، اور کہے کل من بدل دینہ فاقتلوہ یشمل المرأة اذا، تو یہ عورت کو بھی شامل ہو جائے گا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، حالانکہ اس کی تخصیص ہے، فیقع الخلل فی الکلام فی الاحکام، تو اب احکام میں خلل واقع ہوگا، اس لیے ہر ایک کے لیے اس کی نقل بالمعنی جائز نہیں۔ وما کان من جوامع الکلم، اور وہ جو جوامع کلم سے ہوں، پڑھا ہے نا جوامع کلم، جوامع کلم کا مطلب الفاظ بہت مختصر ہوں، معانی بہت زیادہ ہوں، کثیر معانی ہو، الفاظ بہت مختصر اور معانی کثیر، جوامع کلم، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ یہاں پر کچھ مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں، الغرم بالغنم، الغرم بالغنم، غرم اس کا یہ غین کے ضمے کے ساتھ ہے بیٹا، اس کا معنی آتا ہے زمان، غرم کا معنی زمان، ٹھیک ہے، اور غنم یہ بھی غین کے ضمے کے ساتھ ہے، غنم مت پڑھنا، بکری کے معنی میں جو غنم غین کے ضمے کے ساتھ ہے، اس کا معنی آتا ہے نفع، کیا؟ نفع۔ اب معنی ہے الغرم بالغنم، زمان اس پر ہوگا جو نفع حاصل کرے، کیا بیٹا؟ زمان اس پر ہوگا، الغرم کا معنی زمان اور غنم کا معنی نفع، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت مختصر الفاظ ہیں، دو ہی لفظ ہیں، دیکھو الغرم بالغنم، لیکن اس کے معانی بہت کثیر ہیں، کثیر معنی ہیں، یہ جوامع کلم سے ہے۔ اب اگر ان کی کوئی نقل بالمعنی کرنا چاہے ہے نا، تو فرماتے ہیں یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کیونکہ معانی اتنے کثیر ہیں اس کے اندر کہ نقل بالمعنی کر ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی طرح ایک قول ہے الخراج بالزمان، خراج بالزمان، ٹھیک ہے، یہ خراج یہ بھی فتح کے ساتھ ہے، خراج فتح کے ساتھ ہے، مراد ہر وہ چیز جو زمین سے نکلے، یہ جو پیدا ہو، جیسے کہ پیڑ پر درخت پر پھل آتے ہیں، یہ خراج ہے، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ خراج ہے، ارے بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور زمان سے مراد وہ جس کے قبضے وغیرہ میں ہو، ہے نا، جس کے قبضے وغیرہ میں ہو، تو اب زمان اور اس کا چونکہ اسی کے لیے ہوگا جس کے قبضے میں وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا العجماء جبار، اس میں یہ عجمہ جبار، عجمہ یہ بھی عین کے فتح کا ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور جبار جیم کے ضمے کے ساتھ ہے، بات ہماری نہیں۔ عجمہ اس سے مراد ہیں جانور چھپائے، اور جبار کا معنی آتا ہے بیکار، جس میں کوئی چیز لازم نہ ہو، اس میں کوئی چیز لازم نہ ہو۔ اب اگر جیسے کہ کسی کا جانور کھل کر چلا گیا اور کسی کی کھیتی وغیرہ کا نقصان کر دیا اور اس کو ہانکنے والا اور چلانے والا موجود نہیں ہے، تو اس کا کوئی تاوان نہیں ہوگا، العجماء الجبار،
کہ جانور نے اگر نقصان کر دیا ہے تو اس کا کوئی تاوان نہیں ہے، لیکن اس وقت میں جب کہ اس کا ہانکنے والا چرانے والا موجود نہ ہو، اور اگر کوئی جانور لے کر گیا باہر چرانے کے لیے اور کسی کا نقصان کر دیا اور ہانکنے والا وہی موجود ہے تو اب یہ ضامن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوامع کلم سے ہیں، ان کی نقل بالمعنی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو وما کان من جوامع الکلم، اور وہ جو جوامع کلم سے ہوں، بان کان لفظا وجیزا، بئی طور کے لفظ مختصر ہو، تحتہ معانی جمع، اور اس کے تحت معانی کثیر ہو، کا قولی الغروم بالغنم والخراج بالزمان، خراج بالزمان والعجماء جبار۔ بیٹا سمجھ گئے تینوں قول؟ اگر معنی سمجھ دیکھنا ہو تو حاشی میں بھی اس کی معنی انہوں نے لکھے ہیں، دیکھ لینا۔ اب المشکل، یا وہ مشکل ہو، کیا حدیث کیا مشکل ہو، یا مشترک ہو، یا مجمل ہو، سمجھ گئے؟ یا جوامع کلم سے ہو، مشکل ہو، مشترک ہو، یا مجمل ہو، یہ تمام اگر صورتیں ہیں لا یجوز النقل بالمعنی للکل، تو ان کی نقل بالمعنی کسی کے لیے بھی جائز نہیں، نہ فقیہ کے لیے، نہ لغت کے معنی کے مہارت رکھنے والے کے لیے، نہ عام آدمی کے لیے، کسی کے لیے بھی ان کے نقل بالمعنی جائز نہیں ہے۔ بعینی وہی الفاظ ذکر کرنا ضروری ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائے، اے لا للمجتہد، یعنی نہ مجتہد کے لیے نہ اس کے علاوہ کے لیے۔ اب کیوں نہیں ہے، ہر ایک کی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے اما فی جوامع الکلم، را جوامع کلم میں، فلأنه لما كان مخصوصا بھی، تو اس لیے کہ جب یہ مخصوص ہے نبی کے ساتھ، فلا يقدر احد على نقله، تو کوئی انسان ان کی نقل پر قادر نہیں ہوگا، چونکہ یہ حضور کی خصوصیت سے ہے۔ واما فی المشکل والمشترک، اور رہا مشکل اور مشترک میں، فانما ينقل بتاویل مخصوص، تو اس لیے اس کی نقل بالمعنی جائز نہیں ہے کہ مشترک ہے یا مشکل ہے تو اب وہ اس کو نقل کرے گا کسی خاص تعویل کے ذریعے، چونکہ مشترک میں سے کسی ایک معنی کو مراد لیا تو یہ تعویل کے ذریعے ہوگا، ایسی مشکل کے کسی معنی کو مراد لیا تو تعویل کے ذریعے ہوگا، اور کسی ایک مجتہد کی تعویل دوسرے پر لازم نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک مجتہد نے اپنی رائے کے اعتبار سے ایک معنی مراد لیا تو ان کے اعتبار سے دوسرے مجتہد پر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ فلیان، تو اس لیے کہ ینقل ہو بھی تعبیر مخصوص، وہ نقل کریں گے اس کو تعبیر مخصوص کے ذریعے، لا یکون حجہ علی غیرہ، تو اس کے غیر پر حجت نہیں بنے گا۔ واما فی المجمل، اور رہا مجمل میں تعبیر یہ جائز نہیں ہے نقل بالمعنی، تو کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ مجمل میں مراد پر واقف ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، کس کے؟ مجمل سے پوچھے بغیر، کہ اگر کوئی مجمل قول ہے تو مجمل قول کی تفسیر تو وہی کر سکتا نا جس کا وہ قول ہے مجمل، اس سے پوچھے بغیر اس کی تعویل کرنا، اس کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، واقف ہی نہیں ہو جا سکتا مراد پر، اس لیے اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ واما فی المجمل فلعدم الوقوف علی معنی، تو اس کے معنی پر واقف نہ ہونے کی وجہ سے، بدون الاستفسار من المجمل، مجمل پڑھنا اس کو، مجمل سے استفسار کے بغیر اس کی مراد پر واقف نہیں۔ سمجھ بیٹا، 4 تقسیمات یہاں تک بیٹا مکمل ہو گئیں، 4 تقسیمات جو سنت کے ساتھ خاص ہیں اور کتاب اللہ میں بالکل بھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ تقسیم اول کس کے بیان میں تھی؟ اتصال کی کیفیت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تقسیم ثانی انقطاع کے بارے میں، اور تقسیم ثالث ان مواضع کے بارے میں کہ جن جگہوں پر خبر واحد حجت بنتی ہے، اور تقسیم رابع نفس خبر کے بیان میں۔ یہ 4 تقسیمات کا ذکر یہاں تک مکمل ہوا۔ اب یہاں سے آگے مصنف راوی حدیث کو جو تعاون لاحق ہوتا ہے نا، چاہے وہ حدیث کو تعاون جو لاحق ہوا راوی کی جانب سے ہو یا اس کے علاوہ کی جانب سے ہو، اس تعاون کو ذکر کرتا ہے۔